آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے افغانستان کے اندر کیا حالات ہیں، افغانستان پاکستان کے تعلقات کس طرف جا رہے ہیں، اس ساری ایکویشن میں انڈیا کا کیا کردار ہے۔ پچھلے 80 سال پاکستان کی ہاسپٹیلٹی اور انکنڈیشنل سپورٹ انجوائے کرنے کے بعد آج بھی افغان پاکستان کی پیٹھ میں چھرا کیوں گھونپ رہا ہے؟ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں تعلقات کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام سوالوں پہ ایک بہت کمپریہنسو ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں۔ ہم اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر عطیہ قاسمی کو۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ آپ کی کیونکہ ایکسپرٹیز ہے افغانستان کے اوپر، اور افغانستان ہیز سرٹنلی بیکم اس وقت جو پچھلے کچھ 1-1.5 ماہ کے اندر جس طرح سے ایونٹس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی جو پہلی دفعہ ہسٹری میں جو ہم کنونشنل اٹیکس پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں اس طریقے سے بارڈر کے اوپر ہوئے ہیں، آپ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کو فیوچر میں کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ اگر تجزیاتی طور پر ہم اس معاملے کو دیکھیں جس کا آپ نے ذکر کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ جن گزشتہ اور موجودہ معاملات سے ان جھڑپوں کا تعلق ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہیں اور دیرینہ بھی ہیں، جن میں سر فہرست جیسے کہ ہمیں علم ہے پاکستان مخالف گروپوں کا افغانستان کی سرزمین کو پناہ گاہوں کے طور پر مستقل استعمال کرنا ہے۔ تو اگر تو یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو پاکستان کے لیے بالکل اس کو درگزر کرنا ناممکن ہے، اور اگر افغان طالبان حالیہ امن معاہدے کی تعمیل بھی کرتے ہیں تو پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس قدر پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس کا مستقبل میں کوئی بھی حل اسی سطح کا ہونا چاہیے۔ تو میرے نزدیک ایک کیلیبریٹڈ ریسیپروسٹی کی حکمت عملی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، جس کے 3 امپورٹنٹ پلرز ہیں۔ اس کا پہلا پلر تو یہ ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی بیسڈ ہو، جس میں کہ ایک ویریفائبل سیکیورٹی کمپلائنس رجیم ہم لے کر آئیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وعدوں سے آگے بھی بڑھ جائیں اور ایک مشترکہ تصدیقی نظام تشکیل دیا جائے، جس میں ہم یہ دیکھیں کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تباہی اور نامزد دہشت گردوں کی حوالگی کے بارے میں ٹھوس شواہد ہمیں فراہم کیے جائیں۔ اس کا اگلا بہت امپورٹنٹ جو میں پلر سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ باضابطہ معاشی سرحد، جس میں جو پاکستان افغانستان سرحد پر نصب کی گئی باڑ ہے اس کو تمام شراکت دار جتنا جلد ایک زمینی حقیقت کے طور پر قبول کر لیں تو آئی تھنک اس کے بعد ہی ہم اگلے مرحلے کی طرف قدم بڑھا سکیں گے، جس میں بائیو میٹرکس اور جیسے کہ الیکٹرانک جو ٹریکنگ ہے ان نیو ٹیکنالوجیز کی بیس پر ایک اسمارٹ بارڈر سسٹم کی تشکیل ہے، تاکہ جو تصادم والے علاقے ہیں ان کو اقتصادی اور معاشی راہداریوں میں تبدیل کیا جا سکے۔ اور اس ریسیپروسٹی کا جو تیسرا پلر ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور جو کہ ایک انسینٹیو بیسڈ ٹریڈ لیڈر فار افغانس پہ بیس کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان ان کو یوں منظم بھی کر سکتا ہے کہ جیسے کہ کابل میں اگر کوئی قدم اٹھایا جائے ان دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے لیے تو اس کے بدلے میں اسلام آباد کی جانب سے کوئی اکنامک انسینٹیو فراہم کیا جا سکے۔ تو اس طرح نہ صرف ادھر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا بلکہ دو طرفہ تعلقات کی پائیداری بھی ممکن ہے، لیکن پھر بھی اگر افغان طالبان کی جانب سے کوئی تعامل ہم دیکھیں امن معاہدے کی کو ہی لے کر، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اپنے سیلف ڈیفینس میں، اپنے دفاع کو مضبوط کرنے میں وہ تمام اسینشل ایکشنز اور اسٹریٹجیز اختیار کرنے کا پورا اختیار ہے، جو کہ ان دہشت گردوں کا تعاقب کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے سارا جس طریقے سے ایکسپلین کیا پاکستان افغانستان کے ریلیشنز کو، اسی ایکویژن کے اندر اف وی ایڈ ان انڈیا، اور ہمیشہ سے ایک بہت سینسٹیو چیز رہی ہے کسی بھی ملک کے لیے، چاہے ورلڈ وار 1 ہو، ورلڈ وار 2 ہو، وار ہسٹری پرانی بھی دیکھیں، 2 فرنٹ وار ہیز آلویز بین اے ویری
ویری امپورٹنٹ. انڈیا کے لیے بھی اٹ واز اے نائٹ میئر ابھی جب ان کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ایک طرف سے پاکستان ہے دوسری طرف سے چائنا ہے. پاکستان کے لیے اس سچویشن میں ایک طرف سے دیر از این ایسٹرن اینمی دین دیر از اے ویسٹرن اینمی جو کہ آپس میں کلوڈ کر رہے ہیں افغانستان کی شکل میں, انڈیا کی شکل میں. ڈو یو تھنک پاکستان ول بی ایبل ٹو گیو اے بفٹنگ رسپانس دونوں دشمنوں کو ایٹ دا سیم ٹائم ان اے ٹو فرنٹ وار, اگر یہ جو انڈیا کی طرف سے بھی مس ایڈوینچرز ہوتے ہیں اور افغانستان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں؟ اچھا, آپ کا یہ بہت ہی مناسب سوال ہے, اور آج کل اسپیشلی جو ہماری ینگر جنریشن ہے ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آئی تھنک ہم یہیں پہ ایک بات کلیئر کر لیتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کی جو عسکری لیاقت ہے, شجاعت ہے اور ہمت اور طاقت ہے, اس کا لوہا ہر بار ہم نے منوایا ہے, اللہ کا بہت ہی کرم ہے. اور اسپیشلی مئی 2025 کی جنگ جیتنے کے بعد تو جس طرح پاکستان نے ریکیلیبریٹ کیا, ریسٹور کیا کنونشنل ڈیٹرنس کو اس خطے میں, تو ملکی طور پر, علاقائی طور پر اور انٹرنیشنلی بھی کسی تعارف کی قوت ماشاءاللہ محتاج نہیں ہے. اب ہم اگر اس بات پہ آتے ہیں کہ دو محاذوں کو کس طرح ہم فیس کر رہے ہیں یا ان کا مقابلہ کریں گے, تو اگر اسٹریٹجک انالیسز ہی ہم اس بات کا کر لیں تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو دفاعی نظریہ ہے یعنی کہ ڈاکٹرن, وہ آلریڈی اس تھریٹ کو اس کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے, اور ٹیکنیکل ٹرمز میں ہم اس کو ایسیمیٹرک ڈیٹرنس کہیں گے. یعنی جہاں ہم مشرقی محاذ پر اگر تقابلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمیں نیوکلیئر پاور جوہری قوت کے حامل ایک بڑے اور شاطر دشمن کا سامنا ہے, جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اولین مقصد ہی ہر وقت پاکستان کو صرف الجھائے رکھنا ہے. تو اس کے لیے ہمارا ایک روایتی یعنی کنونشنل اور فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا ڈاکٹرن ہے, جس سے بھارت کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی محدود جنگ یعنی لمیٹڈ کنونشنل وار اس کے حق میں نہیں ہے, اور کسی بھی ایسے وینچر پہ اگر وہ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ناقابل برداشت نقصان ہے, اس کا رسک اس کے لیے بہت زیادہ ہے. جیسے کہ بھی ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کاکول میں جو ملٹری پریڈ ہوئی ہے کچھ دن پہلے, اس میں بھی انہی خیالات کا اظہار کیا کہ جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہ تو ہو گیا ہمارا مشرق کا محاذ. اب اگر مغرب کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ خطرے کی نوعیت کچھ مختلف ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ روایتی جنگ نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں اس محاذ پر ایک انٹیلیجنس ڈریون جو ہمارا ایک کیمپین ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ, وہ بہت اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے, جس کے دو بہت اہم جزو ہیں, جس میں ہم نے جو سینکچریز ہیں اور جو در اندازی ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے. مطلب یہ کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں, جو کیمپس ہیں, تو ان کا شواہد کی بنیاد پر, تصدیق شدہ شواہد کی بنیاد پر ان پہ ان کو تباہ کرنا یا ٹارگٹ کرنا, اور اسی طرح بارڈر پہ جو در اندازی ہے اس کو کنٹرول کرنا, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہمیں ٹیکنیکلی سیچوریٹڈ زون بھی اس بارڈر کو بنانا بہت ضروری ہے. تو اس طرح ہم آپ دیکھیں گے کہ پھر ہم مغربی جو خطرہ ہے اس کو قابو میں کرتے ہوئے جو ہماری پرائمری ڈیٹرنس ہے وہ مشرق کی طرف فوکسڈ ہے, کیونکہ ابھی دیکھیں ایک امید کی کرن ہے کہ جو ہمارا مغربی ہمسایہ ہے وہ کم از کم ایک امن معاہدے کی خواہش رکھ رہا ہے, تو جو اگر میٹیریلائز ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں. لیکن مشرق کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نہ تو پیس بلڈنگ کے لیے نہ ہی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کوئی خواہش رکھ رہا ہے, نہ کوئی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کی بھی ایسی ہر کوشش کو وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, افغانستان اور پاکستان کا ایک شیئرڈ ہسٹری ہے, اور شروع سے اگر ہم دیکھیں 47 کے بعد سے پرہیپس پاکستان از دا اونلی ایگزامپل جس نے, ہم نے پچھلے 80 سالوں میں 40 لاکھ ریفیوجیز لیے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ہسٹری میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اور ملک نے اتنے ریفیوجیز لیے ہوں. انکنڈیشنل سپورٹ انٹرنیشنل نیشن اسٹیٹ سسٹم از ویری ریئر, پاکستان افغانستان کو کرتا رہا ہے. سو ان ساری چیزوں کے باوجود وی شیئر ریلیجن, وی شیئر کلچر, ایتھنیسٹی ہے, کلچرل ٹائز ہیں, لینگویج ہے,
ٹریڈ ان کے ساتھ ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود what do you think is the reason کہ افغانز have always backstabbed پاکستان؟ ابھی بھی وہ متقی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں اور انڈیا کے اندر بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. So what do you think led to this؟ اچھا، اس زمن میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اس لمحے میں بیٹھ کر یہ سوچ لینا یا اس بات کا تعین کر لینا کہ ہماری افغان پالیسی میں کیا فالٹس تھیں بہت آسان بھی ہے، ممکن بھی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آیا ہم اگر کچھ غلطیاں تھیں تو کیا ہم ان سے کچھ سبق سیکھ کر آج کی پالیسی اس لحاظ سے ترتیب دے رہے ہیں تاکہ کل یہ پالیسی سنہرے حروف میں رقم کی جا سکے. تو یہ بہت اہم بات ہے. پھر آئی تھنک کہ اس سے ہی ریلیونٹ ایک اور بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ ہم اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو بھی پاکستان کی پالیسی تھی افغانستان کی طرف، تو وہ ایک محض داخلی امور کی بنیاد پر نہیں بنا دی گئی تھی، بلکہ ایک بہت ہی خاص ریجنل اور انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل کنسٹرکٹ تھا، جس کی وجہ سے اس طرح کی پالیسی بنی جس میں سپر پاورز انوالو تھیں، جس میں اور بھی بہت ایکٹرز تھے، وہ بہت زیادہ انگیج تھے. اس کے علاوہ یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان نے اس کی کیا اکنامک اور ہیومن کاسٹ پے کی. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ 4-5 ملین ہم نے افغانوں کی ہی میزبانی کی، اور یہ نمبر تقریباً آئی تھنک کویت اور عمان جیسی ملکوں کی آبادی کے برابر ہے. تو اس سے ہم نے معاشی طور پہ کیا نقصانات بھی اٹھائے کہ عسکریت پسندی بھی بہت بڑھ گئی، گرے اکانومی نے بھی بڑھی، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر، سوشل فیبرک، یہ سب افیکٹ ہوئے. تو یہ ایک کاز تھی ہمارا انٹرنیشنل کیمپینز میں حصہ دار بننے کی. تو اس کی بنیاد پہ ہم اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ایک خود مختار پالیسی ہی سوٹ کرتی ہے افغانستان کے لیے بھی، اور آئی تھنک جس کا ہم پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اب دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ میں اس کو فلی انڈورس کروں گی. پھر اگلا مرحلہ ہماری بات کا یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان مخالف رویہ جو افغان سیاست کا ایک بہت ہی اہم حصہ بنتا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ابھی موجودہ سیاسی فیصلوں سے بھی زیادہ اس کا تعلق ہے افغانوں کے اپنے ایک تاریخ سے، ان کی ثقافت سے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت طویل عرصے سے افغان سیاست جو ہے وہ گروہی جو ان کے وہ ہیں کانفلکٹس ہیں، یا ان کے ٹرائبل پرابلمس ہیں، یا جو ریشل اور ایتھنک ایشوز ہیں، تو ان کا شکار ہے. تو اس سچویشن میں میرا خیال ہے کہ اتفاقی رائے قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور دوسروں کو ملامت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور پھر جب یہ جو سیاسی ثقافت ہے، پھر جب یہ مل جاتی ہے سرحدوں اور آئیڈینٹی پالیٹکس کے بارے میں جو پرانے گلے شکوے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ایسے بیانیوں کو تقویت دیتی ہے جو پھر پاکستان جیسے ممالک کو ہدف بنا سکتے ہیں کہ جو ان کی اندرونی جو خلفشار ہے، تقسیم ہے، کچھ عرصے کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور ملامت شروع کر دیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت کا کابل میں بہت ہی ایک دیرینہ اثر و رسوخ ہے، اور وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے اس سچویشن میں. اور پاکستان مخالف رویہ پھر ایک حکمت عملی سے زیادہ ہتھیار بن کر ہمارے سامنے آتا ہے. اور یہ رویہ میں سمجھتی ہوں کہ اب افغان سیاست کا ایک اسٹرکچرل فیچر بن چکا ہے، اور یہ محض یہ ایک وقتی مزاج نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا فائنل کویسچن آج کی کانورزیشن کو ٹو سم اٹ اپ، دا پرائزڈ کویسچن. ابھی دوحہ کے اندر ہمارے ٹاکس ہوئے ہیں ریسنٹلی، ابھی اس کے بعد استنبول میں اکتوبر میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ دوبارہ سے ہمارے ٹاکس ہوں گے. کیا یہ جو لیڈرشپ ہے اس وقت افغانستان کی، ڈو یو تھنک کہ ان کی جو ڈپینڈنس ہے ٹیررزم پہ، دا یوزیج آف ٹیررزم ایز اے لیوریج اگینسٹ نیبرنگ اسٹیٹس، اس کو اس ڈپینڈنس سے ہٹ کے پاکستان کے ساتھ ایک پیسفل طریقے سے ایک پیسفل ریزولوشن آف کانفلکٹ ہو سکتا ہے؟ جو موجودہ طالبان انتظامیہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ساتھ وہ اس وقت ہی ایک مستحکم تعلق قائم
کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے جب ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہاسٹیلٹی کی کاسٹ ان ایکسیپٹیبلی ہائی ہے، یعنی کہ پاکستان سے جو دشمنی کی قیمت ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور کمپلائنس یعنی تعاون کے بے شمار فوائد ہیں، اور بہت یہ فائدے واضح بھی ہیں، بہت فوری بھی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی منظم تعلق ہونا چاہیے، اور اٹ شوڈ بی اے ویری اسٹرکچرڈ ٹیسٹ فار افغانس، جس میں ہر مرحلے پہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا شواہد ہیں، کس طرح تعمیل کی جا رہی ہے اور نتائج کس طرح ہیں، اور اس لحاظ سے پھر اس تعلق کو آگے لے کر جائیں. اور ایک لیڈر آف ایسکلیٹنگ نارملائزیشن میں سمجھتی ہوں اس میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، جس کے 3 اسٹیپس ہیں، اور میں ان کو پھر لنک کروں گی جو کیلیبریٹڈ ریسیپروسٹی کے 3 پلرز کا میں نے پہلے ذکر کیا. تو پہلا قدم تو سیکیورٹی بیسڈ ہے، رائٹ، جو ویریفائبل کمپلائنس کی بات کی ہم نے کہ دونوں مل کے ایسا کام کریں کہ بھئی جو اگر کابل میں دہشت گردوں کے خلاف افغانستان میں کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو پھر ایک اکنامک انسینٹیو آفر کیا جائے انہیں. اور دوسرا بارڈر نارملائزیشن کا ہے کہ اگر مسلسل عمل درآمد وہ کر رہے ہیں، مسلسل عمل درآمد اپنے وعدوں پہ کر رہے ہیں، تو پھر ایک بارڈر کمپیکٹ پر دستخط کر دیے جائیں، اور پائلٹ پروجیکٹس پھر ہم شروع کر سکتے ہیں جو قانونی تجارت کی بیس پر. اور پھر تیسرا اسٹیپ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ریجنل انٹیگریشن کا، یعنی علاقائی انضمام کا، جس میں ہم دیکھیں کہ اگر اس میں کچھ عرصہ درکار ہوگا، شاید 1 سال کی کمپلائنس ہم دیکھیں کہ اگر ہو جائے تو پھر ہم بین الاقوامی طور پر معاونت کر سکتے ہیں، جیسے کچھ اقدامات میں، جیسے کہ ٹیکنیکل میٹرز میں یا بینکنگ میٹرز میں، تو یہ ممکن ہے. لیکن یہ جو سارا اسٹرکچر ہے اس کو ایک آٹومیٹک سنیپ بیک پروٹوکول پر بیس کیا جانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی خلاف ورزی اگر ہے تو پھر یہ سارے آٹو پہ ہو سکے، ریزالو ہو جائے. صحیح. تو پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جو حکمت عملی ہے وہ اس کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل ول بھی ہو، اور پھر ایک جدید بارڈر انفراسٹرکچر بھی بہت ضروری ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2600 کلومیٹرز کا جو ہمارا بارڈر ہے اس پہ لگ بھگ کوئی 18 شاید باضابطہ کراسنگ پوائنٹس ہیں. بالکل ٹھیک. اور ان کو اگر ہم کنورٹ کرنا چاہیں اسمارٹ گیٹس میں تو ہمیں US کینیڈا بارڈر جیسی شاید ٹیکنالوجی درکار ہوگی، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلینز آف ڈالرز بھی چاہیے ہوں گے. تو پاکستان تنہا اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، بلکہ کیونکہ یہ ایک علاقائی ضرورت ہے، تو اس میں نہ صرف پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز بلکہ جو افغانستان کے سارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بھی شراکت دار بننا ہوگا، اور ان کو جیسے سعودی عرب ہے، چین ہے، قطر ہے، ایران ہے، وسط ایشیائی ممالک ہیں، سارے اس فائنینشیل کنسورٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جو سرحدی سلامتی ہے وہی معاشی ترقی کے لیے راہ ہموار کرے گی. اور اس خطے میں ایک مستحکم اور پرامن افغانستان کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ افغانستان جو دہشت گردوں کی آماجگاہ اور پناہ گاہ ہو، بلکہ وہ افغانستان جو اقتصادی شراکت داری کی خواہش رکھے اور کوشش بھی کرے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ڈاکٹر عطیہ کاظمی کو آپ نے سنا. ڈاکٹر صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی جو ٹو سم اٹ اپ کہ افغانستان پاکستان کی پرابلمس کا سلوشن اس بات پہ ہے کہ وہ بیلنس بٹوین ہارڈ پاور اینڈ سافٹ پاور جو آئیڈیل ہوتا ہے آج کل کی ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹم میں آپریٹ کرنے کے لیے، اس کو اچیو کیا جائے. آبویسلی ہارڈ پاور کا استعمال زیادہ دیر تک
کرنا فائدہ مند نہیں ہے، نہ پاکستان کے لیے نہ افغانستان کے لیے، لیکن اس ہارڈ پاور کا استعمال کر کے پاکستان کو اپنی سافٹ پاور، اپنی اکنامک پاور کو پروجیکٹ کرنا ہے افغانستان کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ فارن پالیسی از گوئنگ ٹو پلے اے ویری ویری وائٹل رول، بیکاز افغانستان از ناٹ اونلی ٹارگیٹنگ پاکستان's انٹرسٹ، دے آر ڈائریکٹلی ٹارگیٹنگ دا ریجنل ایکویژن، جس میں رشین انٹرسٹ بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں، جس میں چائنیز انٹرسٹ بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں، جس پہ لارجر جو ایسٹ کا انٹرسٹ ہے وہ بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں وی نیڈ ٹو سیٹ ڈاؤن اینڈ ڈیزائن اے ویری سینسیبل پالیسی ریگارڈنگ افغانستان، جس کے تھرو ہم افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک سسٹینیبل پیس اچیو کر سکیں اور پاکستان چیزوں کا کنٹرول ڈیفینیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھے.